الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان لنا نبي وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وتعالى کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جامع قرآن رحمت اللہ علیہ حضور رحمت للعالمین ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی مقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم کہ زندگی میں ایک بار پھر اپنے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجۃ الحرام کے مبارک ایام نصیب فرمائے. اسلام کے سال کی ابتدا بھی قربانی پر ہے، اسلام کے سال کی انتہا بھی قربانی پر ہے، اور اگر ابتدا اور انتہا پر غور کیا جائے تو اسلامی مہینوں کی ابتدا اور اسلامی مہینوں کی انتہا ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے. اب وہ قربانی چاہے مالی اعتبار سے ہو، وہ قربانی بدنی اعتبار سے ہو، وہ قربانی وقت کی ہو، وہ قربانی مال کی ہو، قربانی کی بھی بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں. اور ان 10 دنوں میں بالخصوص 10 ذی الحجہ کو خوش نصیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی فوت ہو گئے تھے ان کے. کہتے ایک مرتبہ میں نے خواب میں بھائی کو دیکھا، ایک چت کبرے یعنی 2 رنگے گھوڑے پر سوار تھے. میں نے پوچھا بھائی ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بھائی خواب میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگا ایک دن ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نیکی کی تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، وہ نیکی کرنا کام آ گیا اور اللہ نے اس نیکی کے صدقے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بھائی سے خواب میں ہی پوچھا یہ جس گھوڑے پر تم سوار ہو یہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ارد گرد اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. تو بھائی کہنے لگا یہ جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ وہ قربانی ہے میری زندگی کی سب سے پہلی جو میں نے اللہ کی راہ میں دی تھی، اور یہ جو میرے ساتھ تمہیں دیگر نظر آ رہے ہیں یہ بھی میری ہر سال کی قربانی کا بدلہ عطا فرمایا گیا. یہ شخص کمزور ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو دنیا سے جانے کے بعد یہ اجر عطا فرمایا. تو جس سے ہو سکے جس کو رب نے مال دیا اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرے، سنت ابراہیمی کو اپنائے، دنیا دکھانے کے لیے نہ کرے، دنیا میں نام کمانے کے لیے نہ کرے، دنیا میں نام کے ڈنکے بجانے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. پھر یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجۃ الحرام کے پہلے 10 دن جس کے تقریباً 4 دن گزر چکے، آج چوتھے دن کا کافی لمبا حصہ گزر چکا. ان 10 دنوں کے بارے میں، ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کے بارے میں، ان 10 دنوں میں نماز، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کے بارے میں، ان 10 دنوں میں دیگر اعمال کے بارے میں کچھ باتیں احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان و اعظمها حرمتا ذو الحجہ
فرمایا تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور حرمت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کے حرمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان چاروں مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ سب سے بڑھ کر حرمت والا یعنی عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان دنوں میں عبادت کرنا، ان دنوں میں روزے رکھنا، ان دنوں میں ذکر کرنا، ان دنوں میں تسبیح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کا حقدار بناتا ہے۔ لیکن ذی الحجۃ الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں اللہ کو ان دنوں میں عبادت جتنی پسند ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی دن میں پسند نہیں۔ یعنی کہ پہلے 10 دن جس کے 4 دن ہمارے تقریباً گزر چکے، ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ عمل۔ پھر فرمایا وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ۔ فرمایا جو اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے اللہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے جو یہ ابتدائی 10 دن ہیں یوم نحر تک، قربانی کرنے تک، فرمایا عام دنوں میں نیکی کرو ایک نیکی ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ اتنا حرمت والا مہینہ ہے، اتنی عزت والا مہینہ ہے، اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اگر ان پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے مہینوں سے بھی کسی مہینوں میں، دنوں سے کسی دنوں میں، لیکن اللہ کے نزدیک اور دنوں میں عبادت کرنے سے افضل یہ ہے کہ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی اور دن بندہ عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن حدیث پاک ترمذی کی ہے، پہلے آقا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بندے کا عمل سب سے بڑھ کر افضل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، بندہ اللہ کا ذکر کرے، بندہ تسبیح کرے، ممکن ہو تو روزہ رکھے، اور وہ دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہو۔ فرمایا اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے اور بڑی رفت والے یہ دن ہے، اور اللہ کو ان دنوں میں عبادت کرنا بندے کا بڑا ہی پسند آتا ہے۔ پھر فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ فرمایا جو ذی الحجہ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھے اللہ ایک دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا مزید وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ان 10 دنوں میں سے کوئی بندہ اگر کسی بھی رات کو قیام کرے، ان 10 دنوں کی 10 راتوں کو اگر قیام کرے یا کسی ایک رات بھی قیام کرے اللہ ہر رات عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ان 10 دنوں میں رات کو قیام کرنا تو دور، عشاء کی نماز ہی ہم کتنی پڑھ پائے، اور اگر کوئی بندہ پابندی سے عشاء کی نماز پڑھے وہ بھی رات کی عبادت شمار ہو ہی جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے، ایسا خوش وقت مہینہ ہے، ایسا عزت اور حرمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حرمت باقی مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ایسا حرمت والا عزت والا مہینہ ہے کہ اللہ کو اور دنوں کی نسبت اس مہینے کے ابتدائی 10 دن میں عبادت کرنا بندے کا بڑا ہی پسند ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن میں ہر ایک دن کا روزہ رکھنے والے کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو ان ابتدائی 10 دنوں میں سے، ان 10 دنوں کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں قیام کرے اللہ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ذی الحجۃ الحرام یہ جو گزر رہا ہے
اس کی کسی بھی رات میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ بندہ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا، اس کی کسی بھی دن میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ بندہ اگر ایک دن کا روزہ رکھے اللہ 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی کسی بھی دن میں عبادت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا ایسا ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 700 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 4 دن تقریباً گزر چکے، 6 دن لگ بھگ باقی ہیں۔ کوشش کریں ان 6 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پارہ ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مختص کیا تاکہ وہ اس قربانی کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے اور ہم اس کو اس کی قربانی میں برکت دیں۔ اب کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو غلط ٹرینڈ چل چکا ہے وہ ہے ان دنوں میں اگر کسی بندے نے 1 لاکھ کا جانور لیا ہے تو ہم مقابلے بازی کرتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کا لے کے آیا ہے، میں 1.25 لاکھ کا لاؤں گا، یہ 2 لاکھ کا لایا ہے تو میں اس کے مقابلے میں 3-4 لاکھ کا لے کر آؤں گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ کہے آج اس بندے نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، میں کل 5 بھی پڑھوں گا، ساتھ میں تہجد بھی ادا کروں گا۔ مقابلہ تو یہاں بنتا تھا، بندہ غور کرے کہ ایک بندہ آیا نماز پڑھ کے چلے گیا، نفل نہیں پڑھے، مقابلہ تو یہاں ہوتا نا، بندہ کہتا اس نے آج نفل چھوڑ دیے ہیں، نہیں میں نفل نہیں چھوڑوں گا، میں نفل بھی پڑھوں گا، رات کو صلاۃ الحاجت پڑھ کر بھی سوؤں گا، میں ساتھ میں رات کو صلاۃ التوبہ پڑھ کر بھی سوؤں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ یہ چل چکا ہے کہ جانور کے اندر جانور لاتے ہیں، لانا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لانا تھا قربانی کے لیے، لانا تھا سنت ابراہیمی کے لیے۔ سنت ابراہیمی کی نیت تو ہوتی ہے، لیکن آپ غور کریں، اپنے دل سے پوچھیں، جب جانور خریدنے جاتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے؟ کیا ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں یا محلے میں اپنا نام بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور مقابلے بازی کچھ نہیں ہے، اصل مقابلے بازی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرے، اصل مقابلے بازی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ متقی بن جائے، اور زیادہ پرہیزگار بن جائے۔ بہرحال اس آیت میں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ کچھ لوگ قربانی کو صحیح نہیں جانتے، آپ کا اگر واسطہ پڑا ہو ایسے لوگوں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں اس وقت، وہ کہتے ہیں جی قربانی جو کرتے ہیں وہ گلیوں کو گندا کرتے ہیں، وہ گلیوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کے معاملات میں ہاتھ بٹا دیتے، لیکن قربانی نہ کرتے۔ قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہو رہا جو میں نے پڑھی، 17واں پارہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ مطلب قربانی یہ کوئی نئی عبادت نہیں، قربانی یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 سال سے چلنے والی عبادت نہیں، قربانی کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جتنی امتوں کو بھی بھیجا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد اور خود حضور علیہ السلام تک اللہ کے تمام انبیاء قربانی کرتے آئے۔ حضرت آدم کے دور میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حابیل اور حضرت حابیل رضی اللہ عنہ اور قابیل کا جب جھگڑا ہوا، آپ نے فرمایا قربانی کرو۔ اس وقت قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر کے ایک پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ اس گوشت کو وہاں سے لے جاتی تھی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قربانی کی، اور آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں پر ہر سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور آپ کی ایک قربانی تو بڑی مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد بھی قربانیاں کرتے رہے، اور نسب کے اعتبار سے
28ویں نمبر پر حضرت قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان، ایک مرتبہ کسی نیک مقصد کے لیے آپ نے اتنے سارے جانور قربان کیے کہ غیب سے آواز آئی ہے قصاص بس کیجیے، اللہ نے آپ کی قربانیوں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، آپ اپنی طرف سے 2 قربانیاں کرتے ہیں، آپ فرماتے ایک میری طرف سے ہے اور ایک قربانی میری امت کی طرف سے۔ تو قربانی کوئی نئی عبادت نہیں۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے سیکھنے کو ملی کہ قربانی شکر نعمت ہے اور عقیدہ توحید کا عملی علاج بھی ہے۔ شکر نعمت اور عقیدہ توحید کا عملی اعلان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بنایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض جو اناڑی کسائی ہیں، بڑا جانور کرنا پڑ جائے تو عید کے دن تماشے عام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کر انسانوں کے تابع کر دیا جانوروں کو کہ انسان اپنے سے زیادہ طاقتور جانور کو قابو کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو صرف قابو نہیں دیا، صرف تابع نہیں کیا، بلکہ ان جانوروں میں سے کئی جانوروں کو ہمارے لیے حلال فرمایا تاکہ ان کے گوشت سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانوروں کے ذریعے گوشت دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ پھر اس آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرو۔ یہ رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہ جو پہلے کے وقتوں میں اپنے ناحق معبودوں کا نام لے کر جانوروں کو قربان کرتے، بلی چڑھایا کرتے اور اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ قربانی بڑی پرانی عبادت ہے، ہر امت کے لیے قربانی لازم تھی، اور تم جب بھی قربانی کرو اللہ کا نام لے کر قربانی کرو تاکہ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جائے جو قربانی کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ دیگر جھوٹے معبودوں کا نام لیتے۔ تیسرا سبب جو اس قربانی اس آیت مبارکہ سے ملا وہ یہ ہے کہ قربانی درس بندگی ہے۔ قربانی درس بندگی ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا سبب کیا تھا، وہ قربانی کا معاملہ کیا تھا، وہ ہم بھلا گئے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں قربانی تو یاد رہ گئی، لیکن وہ جو اللہ کا حضرت ابراہیم سے کلام، پھر حضرت ابراہیم کا اپنے شہزادے حضرت اسماعیل سے کلام ہوا، ہم لوگوں نے وہ کلام بھلا دیا۔ 7 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر عمر بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا تبلیغ کرنے کا۔ آپ نے نمرود کی بادشاہی کے اندر، نمرود کے علاقے میں رہتے ہوئے اللہ کے وحدانیت کی تبلیغ کی، اللہ کے ہونے کی تبلیغ کی۔ پھر آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن آپ کی زبان پر ایک بار بھی، اور زبان پر آنا تو دور، دل میں خیال بھی نہ گزرا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی شکایت کی جائے۔ پھر بڑا مشہور واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مختلف فرشتے آئے، حضرت جبریل بھی آئے، آ کر عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کی مدد کی جائے۔ فرمایا میں تمہاری مدد نہیں دوں گا، جس کی طرف سے کہ آزمائش آئی ہے وہ میری مدد کرنے پر قادر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمایا عرض کرنے لگے حضور پھر اسی سے مدد مانگ لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے مدد کیسے مانگوں، کیا وہ مجھے ملاحظہ نہیں فرما رہا؟ یعنی آزمائشوں پر آزمائشی آئی، آزمائشوں پر آزمائشی آئی، لیکن آپ نے اپنی زبان پر شکوے کے الفاظ نہیں لائے۔ پھر 80 یا 90 سال کی عمر میں آپ نے دعا کی کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ 80 یا 90 سال کی عمر میں اولاد ملی، 80 یا 90 سال کی عمر میں اولاد ملی۔ ابھی 6 ماہ کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے پیارے حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ میں چھوڑو کہ مکہ میں ابھی کوئی آبادی نہیں تھی، زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا تھا کہ مولا وہاں تو زندگی گزارنے کے اسباب نہیں، وہاں تو زندگی گزارنے کے معاملات نہیں، بچہ بھی چھوٹا سا ہے، 80 یا 90 سال کے بعد تو نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی جی بھر کر پیار بھی نہیں کیا۔ بولا کچھ عرصہ تو بچے کو پاس رہنے دے،
کچھ عرصہ تو بچے سے محبت بڑی باتیں کرتے تھے، کچھ عرصہ تو بچے سے پیار کرتے تھے، لیکن نہیں، شروع سے لے کر انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل سے اللہ نے جب بھی قربانی مانگی، اللہ کا خلیل قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ 6 ماہ کی عمر ہے، حکم آتا ہے کہ اسماعیل کو بھی مکے میں چھوڑ آؤ، حضرت حاجرہ کو بھی مکے میں چھوڑ آؤ۔ اگر اس وقت اسماعیل کو مکے میں نہ چھوڑ کر آتے تو آج زمزم پینا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم کیا، تیار ہو گئے۔ پھر تقریباً 13 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب غور کریں، آزمائشوں میں زندگی گزری ہے، 80 یا 90 سال کے بعد اولاد کی نعمت ملی ہے، اللہ نے قربانی مانگی، تیار ہو گئے۔ 13 سال کی عمر تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم کو خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری رات پھر آیا، تیسری رات پھر آیا، اور تیسری رات پکا یقین ہو گیا جب اس بات کا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو لمحہ بھر بھی ڈگمگائے نہیں، لمحہ بھر بھی سوچا نہیں، لمحہ بھر بھی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں نہیں آنے دی، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹے کے پاس گئے، بیٹے کو تیار کروایا، چھری کو تیز کیا، بیٹے کو وادی مینا میں لے گئے، اور جا کر مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، وادی مینا میں لے جا کر لٹایا، لٹا کر چھری چلا دی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، لیکن چھری نے کاٹنا گوارا نہ کیا، اپنی چھری کاٹ ذبح کے لیے چھری پھیری، لیکن چھری نے گلا نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم بھی رب کے حکم پر عمل کر رہے تھے، چھری بھی رب کے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ چھری کو حکم تھا کہ تو نے کاٹنا نہیں ہے، ابراہیم کو حکم تھا کہ تو نے کاٹنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے رب نے جب بھی قربانی مانگی، آپ قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہم ان کی یاد میں جانوروں کو تو ذبح کرتے ہیں لیکن ان کی عادات کو نہیں اپناتے۔ جانور پر تو چھری پھیرتی لیکن نفس پر چھری نہیں پھیرتے، جانوروں پر تو چھری پھیرتی لیکن اللہ کی اطاعت کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھے کہ اللہ نے فرمایا بچے کو چھوڑو، فوراً رب کی اطاعت کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کو بھی چھوڑو، فوراً رب کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 13 سال کی عمر ہے ابھی، میری راہ میں قربان کرو، فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم جانور تو قربان کرتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ آج ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور کی قربانی دی جا رہی ہے اور ان کی سیرت پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آپ کی سیرت سے یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہر لمحے اللہ کی اطاعت کو قبول کیا، اللہ کے ہر حکم کو مانا، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ اور ایک بات آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد بیان ختم کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ واجب۔ قربانی کیا ہے جی؟ واجب۔ اور نماز پڑھنا فرض۔ اب ایک بندہ قربانی کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو کیا خیال وہ کمال والا کو کام کرتا ہے؟ واجب کی طرف دوڑ کر جا رہے اور پورے محلے میں اعلان کر کے جا رہے ہیں جناب حضرت صاحب، شیخ صاحب آج قربانی کا جانور لینے جا رہے ہیں، شام تک قربانی کا جانور آ جائے گا تو دیکھنے کے لیے محلے والے ضرور تشریف لائیں۔ جناب قربانی کا جانور لے کر آ گئے ہیں، باقاعدہ بعض جگہوں پر تو پورے محلے میں اعلان ہوتا ہے کہ چودھری اور آج شامی قربانی کا جانور لے کر شاید لے کر سے تک مسجد نہ دیکھی ہو۔ بلے شاہ صاحب کا شعر سنا کے بند کرتا ہوں بیان۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تسی نفس نے چھری پھیری نہیں، بس دوبئی کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلائی نہیں جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ تو قربانی بھی کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں، نفس پر بھی چھری پھیرے اور جانور پر بھی چھری پھیرے۔ اللہ پاک